کہیں یہ ذکر نہیں ہے، یہ باور کیا جا رہا ہے. لیکن مولانا نے ابھی بتایا کہ حضرت عمر نے جب ایک مسلمان نما منافق نے جس نے انکار رسالت اور فرمان رسالت سے انکار کیا تو اس کا قتل کر دیا. اس کے بعد جب یہ دربار رسالت میں یہ پیغام آ گیا کہ عمر نے کسی ایک مسلمان کو مار دیا، تو جب بلایا گیا حضرت عمر کو اور دریافت کیا گیا کہ اے عمر تم نے کسی مسلمان کو مار دیا، رونے لگے، کانپنے لگے اور کہنے لگے عمر نے مسلمان کو نہیں مارا، ایک منافق کو مارا جس نے رسالت کے فرمان کا انکار کیا، اس کا قتل کیا. جب ابھی نبی کی زبان سے یہ نکل رہا تھا کہ اے عمر یہ تو تمہاری محبت کا تقاضا تھا، ایسے میں جبرائیل امین آئے اور کہا کہ نہیں، عمر کی طبیعت میں جو آ گئی وہ اللہ کی شریعت بن گئی. قرآن یہ اعلان کر رہا ہے اور نبی نے اعلان کیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ مجھ پہ نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آتا. لیکن درجہ عمر اور ایک گستاخ رسول کو ختم کرنے کی اہمیت اور کرنے والے کی اہمیت کو قرآن نے بیان کر دیا. اور اس سے کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ کر رہا ہے کہ میں سیم پیٹی کے قتل، وہ ٹیچر کا قتل کرنے والے کی مذمت کرتا ہوں، تو اس کو میں اور عالم اسلام اس کو مسلمان نہیں مانتا. صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، سازشیں جاری رہے گی. اور جب تاریخ میں گستاخی کرے گا تو چیچنیا کے 13 سال کا مسلمان جیسا پیدا ہوتے رہیں گے، جیسا بمبئی کی سرزمین پر ایک گستاخ نے سرکار کے تعلق سے کتاب لکھا تھا رنگیر رسول، تو لاہور سے ایک معصوم بچہ عبدالرشید آ کے اس کا قتل کرا تھا. میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم سے تحریک سے اعلان کر رہا ہوں کہ ٹیررزم وہ ہے، دہشت گردی وہ ہے. پوچھنا تو یہ تھا تمام ٹی وی چینلوں سے، تمام نامہ نگاروں سے، دنیا کے تمام ان طاقتوں سے، کیا اس بچے نے پہلے قتل کیا ٹیچر کا، یا ٹیچر نے پہلے اس بچے کے نبی کی شان میں گستاخی کی؟ آج سوال یہ ہے العالمین نے اس معصوم بچے کے ایمان کو جگایا، اس میں عشق رسالت جاگی. اس نے 3 دن مسلسل سمجھایا، 3 دن ٹیچر کو سمجھایا کہ یہ تم کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. 3 دن اس ٹیچر نے ہی ٹیررسٹ نے ٹیررزم کا پارٹ پڑھایا. تو اس ٹیررزم کے پارٹ کو روکنے کے لیے اللہ نے کسی طاقتور لہیم شہیم یا کسی کوئی باڈی بلڈر یا AK-47 والا نہیں تھا، معصوم 13 سال کے بچے سے دنیا کو مثال دیا کہ میرے حبیب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. یہ معصوم بچے کا فیصلہ نہیں، یہ رب الہی کا فیصلہ تھا جس بچے نے انجام دے دیا فرانس کی سرزمین. خوش نصیب ہے وہ ماں جو ایسے لال پیدا کرتی ہے. میں سلام کرتا ہوں اس ماں کو جس نے ایسے لال کو پیدا کیا تھا. آج مسلم نما منافقین جو قیادت کا دعویٰ کر کے انٹرویو دیتے ہیں کہ میں مذمت کرتا ہوں اس معصوم بچے کے، جس بچے نے جو وہ کیا تھا. ارے ہم ان مسلمانوں سے ہے کہ تاریخ میں اپنے آپ کو ان سے شناخت کرتے ہیں کہ کلکتہ کی سرزمین پر چورنگے لین پر 36 چورنگے لین میں 1 لاکھ کے مجمع میں نے اعلان کیا تھا کہ تسلیمہ نسرین واجب القتل ہے، اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. ہم ٹیررسٹ نہیں، ہمارے سامنے وہ ٹیررسٹ ہے، وہ آتنکوادی ہے، وہ دہشت گرد ہے جو ہماری نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اب دنیا کو یہ معرکے کو طے کرنا ہوگا، یا حاکم ہو یا غلام ہو. اگر مسلمان ہے تو اس کو یہ فیصلہ کر لینا ہوگا کہ جب دنیا میں یہ سائنسش کے ذریعے ساری دنیا میں یہ آتنکواد، یہ ٹیررزم بڑھے گا تو اس ٹیررزم کا علاج مسلمان برابر ضرور دے گا. آج میں تحریک کے پلیٹ فارم سے اس بچے کی تائید کرتا ہوں جس نے اس سیم پیٹی ٹیچر کا خاتمہ کر کے اپنے عشق رسالت کی ثبوت دیا تھا. میں اس بچے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اگر اس بچے کی جگہ میں اور میری اولاد یا میرے خاندان کا ہوتا تو میں سمجھتا یہ میری فیروز بختی ہے اور یہ خوش نصیبی ہے میری. ایسے بچوں کو ترتیب دو، جو گھر میں بچوں کو یہ ترغیب دو کہ دنیا میں ہر چیز کو برداشت کر لو، ہر ظلم کو برداشت کر لو، لٹ جاؤ، پٹ جاؤ، اپنی مال و متاع کو قربان کر دو، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بچوں کو یہ ترتیب دو، یہ بچوں کا ذہن بناؤ.
اس لیے کہ دنیا بڑی ظالم ہے. اگر تم ایسی مظلوم بن کر مظلومیت کا ثبوت دو گے تو تمہاری نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہے گی. ہم ہر چیز کو برداشت کریں گے, جان مانگے تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, لیکن نبی کی شان میں جاہ و جلال میں کبھی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے. ہم وہ مسلمان ہیں. کبھی بتاؤ کسی مسلمان نے غیر ضروری کسی پہ حملہ کیا کیا؟ آج جو فرانس کے صدر میکرون اور اس کی تاریخ قرآن بتا رہا, میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کے سامنے لے گیا, وہ ولد الحرام ہے, جو آج دنیا کو یہ تربیت فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فری سپیچ کا نعرہ دے رہے ہیں. فری سپیچ ان کی سبیتا, ان کی تہذیب, ان کا کلچر, کہ ایک ٹیچر کو ہم کو یہ سکھائے یا میرے مذہب نے سکھایا کہ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے. کوئی اگر مدرس عورت ہے تو وہ ماں داخل ہوتی ہے. ہم ماں کا احترام کریں جیسا اپنی ٹیچر کا احترام کرتے ہیں, چاہے وہ کسی مذہب سے رہو, ہم کو تعلیم دے رہی ہے وہ اپنی ماں کی طرح ہے. ہم بھی کانوینٹ اسکولوں میں پڑھے, غیر مسلم ٹیچروں نے پڑھایا, لیکن وہ غیر مسلم ٹیچر بھی ہماری ماں سے عزیز ہے, ماں کے برابر ہے ہمارے لیے. یہ پیغام, یہ درس ہم کو ملا. لیکن ایک ٹیچر سے جو نسبت پیدا کر لے, اس کی سبیتا, اس کی تہذیب, اس کا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ٹیچر جیسی, ماں جیسی شخصیت سے نسبت کر لے, وہ ان کی سبیتا آج مجھ کو صبح ہے کہ میرے کو ان کا کلچر یہ سکھائے گا کہ ٹیررسٹ کون ہے, آتنکوادی کون ہے, دہشت گرد کون ہے. آج جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں, میں کل رہوں نہ رہوں, حق کا ساتھ دو, اور نبی کی شان کی میں کوئی گستاخی کرے تو تم برداشت نہیں کرنا. یہ ایمان ہے. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو تمہارے معاف کر دے گا, لیکن اگر تم گستاخ رسول کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, کبھی معاف نہیں کرے گا. آج اس تحریک کے بانی کی زندہ مثال ہے کہ گستاخ رسول کا مسئلہ آیا تو امریکہ کے سفیر کو پکڑ لیے تھے نا, امریکہ کے سفیر کا گریبان پکڑ لیے. حیدرآباد سے ایسی بھی قیادت تھی, دنیا نے دیکھا تھا کہ امریکہ کو معذرت خواہی کرنا پڑا تھا, امریکہ کے سفیر کو معذرت خواہی کرنا پڑا تھا. ارے ہم ہر گستاخ رسول کا تعاقب کریں گے, زمین تنگ کر دیں گے دنیا میں. جب میرے نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھے گی تو زبان منہ سے نکال لیں گے. ہم یہ پرواہ نہیں کریں گے کون سا ٹی وی چینل ہم کو کیا کہہ رہا, کون سا اخبار ہم کو کیا کر رہا, کون سا قانون مجھ پہ کیا کاروائی کرے گا, کون ہم کو جیل بھیجے گا, کون تخت دار پہ چڑھا دے گا. اگر چڑھا دے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ دیتے ہوئے تخت دار پہ چڑھ کے غلامان مصطفیٰ ہونے کا ہم ثبوت ضرور دیں گے. دنیا کو, آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. میری درخواست ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ تربیت دو. جہاں نبی سے محبت نہیں, وہ مسلمان کا گھر نہیں ہو سکتا, وہ مسلمانوں کا گھرانہ نہیں ہو سکتا, مسلمانوں کا سماج نہیں ہو سکتا. اب کچھ نکلے نئے دانشور نکلے کہ بتاؤ قرآن میں کیا ہے, کیسا ہے, یہ سب عالم اسلام کا فیصلہ ہے, یہ یاد رکھو. اللہ برداشت نہیں کرتا. نبی تو رحمت بن کے آئے, جیسا نے ابھی محترم مولانا نے فرمایا کہ رحمت للعالمین بن کے آئے, رحمت کا خزانہ لے کے آئے, سب کے لیے رحمت بن کے آئے. درندوں, چرندوں, پرندوں کے لیے, درختوں کے لیے, پہاڑوں کے لیے. پہاڑیں آواز دیتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, درختیں صدائیں دیتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, جانوریں سلام بھیجتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کی شان جانو, پہلے نبی کا مقام جانو. میں نے کہا نا, نبوت اور رسالت پہ میں بیان نہیں کر سکتا, میری اوقات ہے نہ میرا علم ہے. میرے نبی کی سماجی زندگی اگر دنیا سمجھ گئی تو سماج میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جو گستاخ رسول ہے اس سے میرا پیغام ہے کہ نبوت اور رسالت کی تو دور کی بات ہے, نبی کی سماجی زندگی کو سمجھو. میرے نبی نے کیسے سماج کو پیغام دیا تھا, انسانیت کا, انسانی حقوق کا, حقدار کا حق دینے کا پیغام کیسے دیا تھا. آج دنیا کا اگر واحد حل ہے تو میرے نبی کی سماجی زندگی کا پیغام, انسانی پیغام کہ حقدار کا حق دے دو,
لیکن آج دنیا حق دینے کے لیے تیار نہیں. بڑے بڑے بلند بانگ باتیں کرنے کے لیے تیار ہے, بڑے بڑے قانون پارلیمنٹوں میں بنتے ہیں, اسمبلیوں میں بنتے ہیں, لیکن انسانی مسائل کا حل نہیں نکل رہا. انسان سکون میں نہیں, نہ انسانی ماحول میں کوئی سکون ہے, نہ انسانیت سکون پا رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ پاور بن گئے, چاند میں چلے جا رہے ہیں, دنیا میں سب کچھ ہو رہا, لیکن انسانی سکون کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا. اقوام متحدہ کے نام پہ ساری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے طاقت لے کے اترے میدان میں, نیوکلیئر بم لے کے اترے میدان میں, ساری دنیا میں انسانیت کو خون میں نہلا دیا. عرب کا جزیرہ خون میں رہ گیا, یتیم بچے یتیم ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئی. لیکن یہ اقتدار, یہ طاقت کیا انسانی سکون دینے میں کامیاب ہو سکا؟ ایک وقت آئے گا ساری دنیا کو ایک بات پہ قائم ہونا ہوگا کہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے جو اسلامی انقلاب کا پیغام دیا تھا, سماجی انقلاب کا پیغام دیا تھا, انصاف کا پیغام دیا تھا, حقدار کو حق دینے کا پیغام دیا تھا, جب تک اس بات پہ دنیا اور انسانیت قائم نہیں ہو سکتی, دنیا میں انسانیت قائم نہیں کی جا سکتی. آج جو حکومتیں چل رہی ہے, بابری مسجد کے تعلق سے آپ نے گزشتہ جلسے میں سنا, مولانا نے بھی کہا کہ وقت بدلے گا, حالات بدلیں گے. اس حالات کو بدلنے کے لیے تم کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. سب سے پہلے کلمہ تو ضرور پڑھ رہے ہیں, لیکن نبی کی محبت, جب نبی کو سمجھو گے تو نبی کی محبت پیدا ہوگی, نبی کی محبت پیدا ہوگی تو ایک طاقت بنو گے. جب تک نبی کو نہیں سمجھو گے تو نبی کی محبت کیسا پیدا ہوگی؟ میلاد لمحہ لمحہ سانس سانس میں منانا ہوگا. یہ نہیں 12 ربیع الاول کو ہم نے میلاد منا لیا, ایک دن کا تیوہار, ایک دن کا تیوہار نہیں, یہ زندگی کے لمحے لمحے میں میلاد منانا ہوگا. اخلاقیت کے ذریعے دنیا میں میلاد کا مقام بتانا ہوگا. تجارت اور ایک صادق کی حیثیت سے دنیا کو پیغام دینا ہوگا, غلام مصطفیٰ کیسا ہے, یہ ہے میلاد منانا. سماج میں انصاف کر کے حقدار کا حق دے کے یہ بتانا ہے کہ مسلمان حقدار کا حق دیتا ہے, یہ میلاد منانا ہے. آج میلاد لمحہ لمحہ منانا ہے. اگر میلاد کا کوئی انکار کر رہا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, لیکن میلاد منانے کے طریقے کو وسیع کرنا ہوگا. اخلاقیت کا میلاد منانا ہوگا, میرے نبی کی اخلاق کو دنیا کو پہنچا کے میلاد منانا ہوگا, انصاف کر کے میلاد منانا ہوگا, حقدار کا حق دے کے میلاد منانا ہوگا. کافروں کے ساتھ اخلاقیت اور میرے نبی کے اخلاق پیش کر کے یہ ہے میلاد منانا. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم وہ جہاد کریں, اخلاق کا جہاد کریں. کہ ابھی آپ نے کہا کہ حضرت عمر کی ہم ساری تاریخ پڑھتے ہیں. حضرت عمر بھی نکلے تھے تلوار لے کے کہ نبی کا خاتمہ کر دوں گا, نبی کے گھر کا خاتمہ کر دوں گا. لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسا خلیفہ صبح قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا حضرت عمر کے. اصدق الصادقین, جہاں قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اشداء علی الکفار ہے, جب جب آتا ہے قرآن میں آیت, قرآن 27واں پارواں, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن تمام صحابی اکرام کی تعریف کو قرآن ایک لائن میں بیان کر دیا. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہے. والذین معہ, اور ان کے ساتھی تم دیکھو گے, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کفر پہ سخت رہیں گے اور آپس میں نرم دل رہیں گے. یہ مزاج مسلمانوں کو پیدا کرنا ہوگا. اشداء علی الکفار, یہ نہیں کہ اپنے حکومت کے لیے, اپنے مفادات کے لیے ہم کافر سے سمجھوتا کر لے, اقتدار کے لیے سمجھوتا کر لے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. مولانا نے کیا خوب کہا, شامیانہ برے جبرائیل پہ شامیانہ برے جبرائیل کا ہو تربت پر, کشتے عشق محمدی کی یہ پہچان رہے کہ کچھ رہے یا نہ رہے, اے میر آخری سانس ایمان سلامت. کچھ رہے یا نہ رہے, اے میر آخری سانس ایمان سلامت رہے. میں کیا تعریف بیان کر سکتا ہوں, میری کیا اوقات ہے. شاعر نے کیا خوب زبان میں کہا کہ ڈھال کر سانہ فطرت نے کہا وار میں, ڈھال کر سانہ فطرت نے کہا وار میں, اور تصویر یہ بول اٹھی کہ اللہ ہے میں. ہم کیا تعریف بیان کر سکتے جس کی تعریف اللہ بیان کر رہا. ڈھال کر سانہ فطرت نے کہا وار میں, اللہ نے جب دیکھا نور کو ترتیب دیا, اس نور کی تعریف اللہ نے کہا کہ واہ میرے وار میں.
اور شاعر کہہ رہا ہے کہ تصویر یہ بول اٹھی کہ اللہ رے میں، اب اس پہ کیا تذکرہ کیا جا سکتا۔ آج وقت کا تقاضا ہے، حق پہ قائم ہو جاؤ۔ صبح محشر کوئی کسی کے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ مولانا نے بڑی تفصیل سے صبح محشر کے نقشے کو کھینچا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سب یہ کہیں گے کہ ہم خود بے بس ہے، ہم کو کسی کی سفارش کی ضرورت ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک محتاج رہیں گے میرے نبی کی شفاعت کے لیے۔ اس نبی کا واسطہ ہے کہ نبی کی محبت میں حق پہ قائم ہو جاؤ، حق پہ قائم ہو جاؤ، جو سمجھو تحقیق کرو اور جو حق ہے اس پہ قائم ہو جاؤ، دنیا ساتھ دے یا نہ دے، روز محشر نبی کی شفاعت کے لیے حق پہ قائم ہو جاؤ۔ تلنگانہ میں جو حکومت نے مساجد کو شہید کیا، میں سلام کرتا ہوں ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے اس مسجد کی جد و جہد کو آگے بڑھایا اور حکومت کو مجبور کر دیا کہ اعلان کرنے پہ کہ مسجد اسی مقام پہ بنے گی۔ اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ دکن کی سرزمین پہ وہ مسلمان ابھی باقی ہے، اور دکن کی سرزمین میں وہ بھی دنیا نے دیکھا کہ اقتدار پہ رہنے والوں نے 2 مہینے مسجد شہید ہوئے، کوئی جا کے مسجد کو دیکھا نہیں۔ یہ حالات ہے، یہ حالات ہے۔ اب اس پہ میں کوئی سیاسی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، یا ایمان کی لڑائی ہے، مسجد اسی مقام پہ بنے گی۔ تلنگانہ کے سیکریٹریٹ میں بھی بنے گی، فیض آباد میں بابری مسجد اسی مقام پہ انشاءاللہ وقت آئے گا۔ اور ایک لمبی لڑائی ہے، یہ نسل در نسل لڑنا پڑے گا بابری مسجد کے لیے۔ ماحول ضرور پلٹے گا۔ دنیا کی تاریخ میں، ہزاروں سال کی تاریخ میں کسی ملک کا، کسی خطے کا جغرافیہ کبھی قائم نہیں رہا، بدلتا رہا، بدلتا رہے گا، حکومتیں بدلتے رہے گی۔ تاتاریوں کی حکومت سے لے کے آج کی تاریخ تک آپ دیکھ لو، جتنے ظالم حکمران گزرے ہیں سب کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی نشانیاں مٹ گئی، پیلساں مٹ گئے، بنگلے مٹ گئے، باقی نہیں رہے۔ لیکن جہاں مساجد تھے وہاں باقی ہے، آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی رہے گی۔ یہ نشانی حقانیت کی، اللہ کی کبریائی کی نشانی ہے۔ اور یہ سمجھنے والے کہ ہم نے فیصلہ سنا دیا اور مساجد کو بت پرستی میں تبدیل کر دیا، یہ ان کی کوتا دامنی اور تنگ نظری ہے۔ اسلام کی ایک عجیب و غریب فطرت ہے، اللہ نے اس میں لچک دی ہے۔ جب منافقوں کے ہاتھ میں رہا، قیادت تو ایسے حالات پڑے، جب اللہ رب العالمین مہربان ہو گیا، مسلمان نے استغفار کر لیا اور اللہ سے رجوع ہوا، ان میں ہی صفوں میں سے اٹھ کھڑے ہوئے جو دنیا کو فتح کر دیا۔ ایسے ہی ہندوستان میں پھر مسلمان پیدا ہوگا جو پھر اس مسجد کو آباد کریں گے، وہ مسجد کو قائم کریں گے، یہ میرا ایمان ہے۔ آپ سے تمام سے میری درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات دعا کیجئے کہ آنے والے حالات میں یقیناً حالات بدلیں گے۔ آج میں نہیں تو کل کوئی اچھا مسلمانوں کی قیادت کرے، کل کوئی نوجوان بچہ، قابل بچہ آئے گا، کل جیتے گا، قیادت کرے گا مسلمانوں کی، اور تمام مسائل کا حل اللہ رب العالمین انشاءاللہ ضرور نکالے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا کرے، تمام مسلمانوں کو شیر و شکر کی طرح پروردگار ان میں محبت دے، ہر گھر میں پروردگار، ہر خاندان میں اتفاق و اتحاد دے۔ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں مولا ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما، ان کی نسبتیں فرما۔ جو مسلمان آج قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پروردگار ان پہ رحم و کرم کی بارش فرما، قرضوں سے نجات دلا۔ اے پروردگار ہم مسلمانوں کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں سچے عاشق رسول پیدا فرما، تیرے حبیب کے اطاعت گزار مسلمان پیدا فرما، تیرے حبیب کی چاہت میں جینے اور مرنے کی تمنائیں ہمارے دل میں پیدا فرما۔ ہم کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، تیرے حبیب کا سچا غلام بنا دے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام یا نبی السلام یا رسول السلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام یا نبی السلام یا رسول السلام دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے ہو جائے نظر کرم آقا ہمارے لیے طیبہ کی ان گلیوں کا طیبہ کی ان گلیوں کا کب ہوگا نظارہ آقا لے لو سلام اب ہمارا داتا لے لو سلام اب ہمارا صبا تو مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام اب ہمارا داتا لے لو سلام اب ہمارا چاند کے ٹکڑے کیے پیڑوں نے سجدے کیے چاند کے ٹکڑے کیے پیڑوں نے سجدے کیے سورج پلٹ آ گیا یہ معجزے آپ کی ساری دنیا پر ہے آقا ساری دنیا پر ہے آقا ساری دنیا پر ہے آقا قبضہ تمہارا آقا لے لو سلام اب ہمارا داتا لے لو سلام اب ہمارا صبا تو مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام اب ہمارا صدقے میں غوث الورا کے صدقے میں خواجہ پیا کے صدقے میں غوث الورا کے صدقے میں خواجہ پیا کے صدقے میں احمد رضا کے صدقے میں کل اولیاء کے صدقے میں کل انبیاء کے روح نکلے پڑھتے پڑھتے روح نکلے پڑھتے پڑھتے روح نکلے پڑھتے پڑھتے کلمہ تمہارا آقا لے لو سلام اب ہمارا داتا لے لو سلام اب ہمارا صبا تو مدینے جا کے
صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام اب ہمارا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صدق اللہ ربنا تقبل من الفاتحہ حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صراط الذین انعمت علیہم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا صفينا ونبينا وطبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم اے اللہ رحم فرما کرم فرما اپنے پیارے حبیب پاک کے نالین کی صدقے طفیل میں اے اللہ جتنے حاضرین ہیں مولا کریم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ سب پہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ تیرے حبیب پاک کی محبت میں مولا کریم جتنے حاضرین مجلس ہے مولا اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس محفل کو اے اللہ منانے میں اے اللہ جنہوں نے محنت کیا ہے مولا اے اللہ جس نے پیسہ خرچ کیا مولا یا کسی نے اللہ محنت کیا مولا اے اللہ ان سب حاضرین کی اے اللہ مغفرت فرما دے اے اللہ ان کے اہل خاندان سے جو دنیا سے گزر چکے ہیں مولا اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ سب پہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ دین کا بول بالا کر دے مولا کریم اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے اے اللہ اپنے رسول پاک کی محبت مولا کریم ہم سب کے دلوں میں اے اللہ وابستہ کر دے اے اللہ ہم سب پہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہے مولا اے اللہ ان سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے اے اللہ تو کریم ہے مولا اے اللہ تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے مولا اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کو حضور پاک کی صفات نصیب فرما دے اے اللہ جب دم نکلے مولا کریم بس ایک کلمہ ہو اے اللہ تیرے محبوب کا دم نکلتی رہے اور لب پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین